بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلح حدیبیہ میں طے پایا تھا کہ مسلمان اس سال تو عمرہ کیے بغیر لوٹ جائیں، البتہ انہیں آئندہ سال عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس معاہدے کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضاء کی نیت کر کے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2000 صحابہ تھے۔ روانہ ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے ان سب کا ساتھ چلنا ضروری ہے۔ چنانچہ وہ سبھی صحابہ ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے علاوہ کچھ وہ تھے جو حدیبیہ میں شریک نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے۔ اس سفر میں آپ نے احتیاط کے طور پر ہتھیار بھی ساتھ لیے تھے۔ مسلمانوں میں سے 100 آدمی گھڑ سوار تھے۔ ان کے امیر محمد بن مسلمہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے دروازے پر احرام باندھ لیا تھا۔ قریش کے کچھ لوگوں نے جب صحابہ کرام کے ساتھ ہتھیار دیکھے تو وہ بکھلا کر مکہ معظمہ پہنچے اور قریش کو بتایا کہ مسلمان ہتھیار لے آئے ہیں اور ان کے ساتھ گھڑ سوار دستہ بھی ہے۔ قریش یہ سن کر بدحواس ہوئے اور کہنے لگے، ہم نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو اس معاہدے کے خلاف ہو، بلکہ ہم معاہدے کے پابند ہیں۔ جب تک صلح نامے کی مدت باقی ہے ہم اس کی پابندی کریں گے۔ پھر آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس بنیاد پر ہم سے جنگ کرنے آئے ہیں؟ آخر قریش نے مکرز بن حفص کو قریش کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا۔ انہوں نے آپ سے ملاقات کی اور کہا آپ ہتھیار بند کر حرم میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جبکہ معاہدہ یہ نہیں ہوا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ہتھیار لے کر حرم میں داخل نہیں ہوں گے۔ معاہدے کے تحت صرف میانوں میں رکھی ہوئی تلواریں ہمارے ساتھ ہوں گی، باقی ہتھیار ہم باہر چھوڑ کر جائیں گے۔ مکرز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اطمینان کا اظہار کیا اور قریش کو جا کر اطمینان دلایا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ معظمہ میں داخلے کا وقت آیا تو قریش کے بڑے بڑے سردار مکہ معظمہ سے نکل کر کہیں چلے گئے۔ ان لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض تھا، دشمنی تھی۔ وہ مکہ معظمہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے نکل گئے۔ آخر آپ اور صحابہ کرام مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ صحابہ کرام آپ کے دائیں بائیں تلواریں لیے چل رہے تھے اور سب لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے تھے۔ روانہ ہونے سے پہلے باقی ہتھیار آپ نے ایک جگہ محفوظ کرا دیے۔ وہ جگہ حرم سے قریب ہی تھی۔ مسلمانوں کی ایک جماعت کو ان ہتھیار کی نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا۔ مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں کو بہت مدت بعد دیکھا تھا۔ وہ انہیں کمزور سے لگے تو آپس میں کہنے لگے، یثرب کے بخار نے مہاجرین کو کمزور کر دیا ہے۔ یہ بات آپ تک پہنچی تو حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے گا جو ان مشرکوں کو اپنی جسمانی طاقت دکھائے گا۔ اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں، یعنی اکڑ اکڑ کر اور سینہ تان کر چلیں اور مشرکین کو دکھا دیں کہ ہم پوری طرح طاقتور ہیں۔ اس کے بعد جب مسلمانوں نے رمل شروع کیا تو مکہ کے دوسرے مشرکوں نے ان مشرکوں سے جنہوں نے مسلمانوں کو کمزور بتایا تھا ان سے کہا، تم تو کہہ رہے تھے کہ انہیں یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے، حالانکہ یہ تو پوری طرح طاقتور نظر آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کے مطابق 3 دن تک مکہ معظمہ میں ٹھہرے۔ 3 دن پورے ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے باہر نکل آئے۔